اس نے عزت کا رستہ نہیں اپنایا، اس نے کامیابی کا رستہ نہیں اپنایا۔ کامیابی کا رستہ تو میری ذات پر، لیکن اگر خود سے نہیں پڑھ رہا تھا اور ذکر آ گیا میرا، تو یہ تین کام وہ تھے، اے بندے اگر تو ان کو کر لیتا تو تیرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے درس میں کتاب الصلاۃ کے ذیل میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کے حوالے سے احادیث پاک کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بنائیں۔ تین باتیں سرکار نے فرمائی اس حدیث پاک میں۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، میری قبر کو عید نہ بناؤ، اور مجھ پر درود بھیجا کرو کہ تم جہاں کہیں بھی رہتے ہو تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ جو پہلی بات بتائی کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، جیسے قبر میں مردے لیٹے رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، اور قبر میں کوئی عبادت نہیں ہوتی، قبر میں نماز نہیں ہوتی، تو اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ کہ وہاں پر تم اللہ کی بارگاہ میں گھر میں کوئی سجدہ ہی نہ کرو، عبادت ہی نہ کرو، بلکہ جس طرح تم لوگ مساجد میں عبادت کرتے ہو اور انوار برکات حاصل کرتے ہو، تو گھروں میں بھی کچھ نہ کچھ عبادت کیا کرو تاکہ عبادت کے نور سے تمہارے گھروں میں بھی برکت پیدا ہو۔ اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ فرض نمازیں تو مسجد میں ادا کرنی چاہیے کیونکہ باجماعت نماز ادا کرنا واجب ہوتا ہے، مگر جو نوافل ہیں انہیں گھر پڑھنا چاہیے تاکہ عبادت کے نور سے ہمارے گھر میں بھی برکت ہو اور ہمارے جو گھر والے ہیں ان کو بھی شوق عبادت پیدا ہو ہمارے گھر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر۔ یہ فرق ہے کہ فرض مساجد میں اور نوافل میں کوشش کرنی چاہیے کہ نوافل انسان گھر جا کے پڑھے۔ جو دوسری بات آقا نے فرمائی کہ میری قبر کو عید نہ بناؤ، عیدگاہ نہ بناؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح عید والے دن انسان سجتا سنورتا ہے اور عید کا دن ان کے بچوں کے لیے ایک طرح کی خوشیاں منانے کا، کھیل کا، تفریح کا، تماشے کا دن ہوتا ہے، یہ عید کا دن ہے، اور عید کے دن انسان جو اس کے اندر مذاق بھی ہوتا ہے، اس کے اندر کھیل کود بھی ہوتا ہے، تو فرمایا میری قبر کو عید نہ بناؤ، وہاں پر آؤ تو ادب ہو، وہاں پر آؤ تو محبت ہو، احترام ہو۔ اور ایک معنی اس کا یہ بھی بیان کیا گیا جیسے عید سال میں ایک دو دفعہ آتی ہے، تو میری قبر پر، میرے مزار انور پر زیارت کے لیے کبھی کبھار نہ آؤ، اللہ توفیق دے تو کثرت کے ساتھ میری قبر انور کی زیارت کے لیے آیا کرو۔ یہ معنی بھی اس کا علماء کرام نے بیان کیا۔ اور جو تیسری بات آقا نے فرمائی کہ مجھ پر درود پڑھا کرو اور یہ فکر مت کیا کرو کہ ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں، ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو وادی حجاز میں سرزمین مدینہ میں آرام فرما ہیں، ہمارا درود یہاں سے وہاں کیسے پہنچے گا؟ فرمایا اس بات کی فکر مت کرو، تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارا درود میری بارگاہ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ ہم نے کل ذکر کیا تھا کچھ خوش نصیب لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا ذکر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی محبت، ان کی چاہت اور ان کے خلوص کی وجہ سے خود بنفس نفیس سماعت فرماتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں ملائکہ جن کا درود ان کا ان کے باپ کا نام لے کر سرکار کی بارگاہ میں پہنچا دیتے ہیں کہ آپ کے فلاں غلام نے جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام بھیجا ہے۔ اور یہ جو سرکار نے فرمایا ہمارے لیے، اور خاص طور پر وہ میرے آقا سے پیار کرنے والے جو کسی مجبوری کی وجہ سے قرب صوری، وہ جو ظاہری طور پر میرے آقا کے مزار انور پر مدینہ پاک میں حاضری نہیں دے سکتے، گویا میرے آقا ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ اگر تم وہاں حاضر نہیں ہو سکتے کسی مجبوری کی وجہ سے، غم نہ کرنا، تم جہاں بھی درود پڑھو گے مجھ مصطفیٰ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اگلی حدیث پاک
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا انعامدار علیہ السلام نے فرمایا اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو۔ عربی زبان میں کسی کے کام کو ناپسند کرنے کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں نا اس کی ناک رگڑی زمین کے اوپر، ناک خاک آلود ہو یعنی ناک پر مٹی لگے۔ ناک پر مٹی لگنا وقار کے خلاف ہے، عزت کے خلاف ہے۔ میں اس کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہوا، یعنی اس محفل میں اس کے سامنے میرا نام آیا، میرا ذکر آیا، اور میرا نام سن کر، میرا ذکر سن کر بھی مجھ پر درود پاک نہیں پڑتا، تو وہ پھر اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی اس نے عزت کا رستہ نہیں اپنایا، اس نے کامیابی کا رستہ نہیں اپنایا۔ کامیابی کا رستہ تو میری ذات پر درود پاک پڑھنے سے ملنا تھا، اور میرا اس کو چاہیے تو یہ تھا کہ ذکر حضور کا ہوتا یا نہ ہوتا، ویسے ہی محبت سے درود پاک پڑھتا، خود سے پڑھتا۔ لیکن اگر خود سے نہیں پڑھ رہا تھا اور ذکر آ گیا میرا، تو میرا ذکر سن کر بھی درود نہیں پڑھ رہا، تو ایسے شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ تیسرا فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو جسے رمضان کا مہینہ نصیب ہوا اور پھر اس کی بخشش سے پہلے گزر گیا، یعنی پورا مہینہ ملا ہوا تھا اللہ کی رحمت کا، اور پورے مہینے میں اللہ کی عبادت کر کے اپنی بخشش کا سامان نہ کروا سکا اور غفلت میں رمضان گزار دیا، تو اس کی بھی ناک خاک آلود ہو۔ اور تیسرا فرمایا جس کے سامنے اس کے ماں باپ میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ چلا جائے، اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کا رستہ آسان نہ کر سکے، تو اس کی بھی ناک خاک آلود۔ اس کے اندر تین چیزیں آپ نے سنی ہیں۔ ایک، آقا کی ذات پہ درود پاک پڑھنا۔ اصل میں یہ جو لفظ بتائے جا رہے ہیں، اشارہ یہ کرنا ہے کہ یہ تین کام وہ تھے، اے بندے اگر تو ان کو کر لیتا تو تیرے لیے کامیابی کا رستہ کھل جاتا، جنت کا رستہ کھل جاتا، اور مشکل کام بھی نہیں تھے۔ سرکار کی ذات پہ درود پڑھنا، ماہ رمضان میں عبادت کرنا، بوڑھے والدین کی خدمت کرنا، یہ تین کام اگر تم کر لیتے تو تمہارے لیے جنت کا رستہ کھل جاتا اور آسان ہو جاتا، اور یہ موقع ملے تھے اور تم نے موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو پھر اس اعتبار سے ناک خاک آلود ہو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے اور خوشی آپ کے چہرہ انور پر تھی۔ انسان کو بعض اوقات کچھ باتوں سے ایسی خوشی ہوتی ہے کہ وہ منہ سے نہ بھی بولے، اس کا چہرہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آج بڑے خوش ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ یار آج بڑے خوش نظر آ رہے ہو، خیر ہے؟ یعنی انسان منہ سے کچھ بھی نہیں بولتا، اس کے چہرے کے تاثرات، اس کے چہرے کی بشاشت، اس کی مسکراہٹ بتا رہی ہوتی ہے کہ آج بڑا خوش ہے۔ صحابہ کہتے حضور ہمارے پاس آئے تو خوشی آپ کے چہرے سے چھلک رہی تھی اور آپ کا چہرہ نور کے ساتھ منور ہو رہا تھا۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آج کیا خاص بات ہوئی ہے؟ حضور نے فرمایا حضرت جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے آ کر کہا کہ اب آپ کا رب تعالی فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرما رہا ہے کہ اے محمد کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ آپ کا امتی ایک بار درود پاک اگر پڑھ لے تو میں اس پر 10 رحمتیں نچھاور کروں گا، اور اگر کوئی امتی ایک بار آپ پہ سلام بھیجے میں خدا اس سے 10 بار سلام کا تحفہ بھیجوں گا۔ کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہو؟ یہ جو جملہ ہے، کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہو، گویا اللہ مالک کائنات ہو کر اپنے حبیب کو راضی فرما رہا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا۔ امت کے لیے جو سبب بنایا کہ حضور پہ درود بھیجو، اللہ کی 10 رحمتیں لے لو، مصطفیٰ پہ سلام بھیجو، اللہ کی بارگاہ سے 10 سلام لے لو، کہا حبیب میں نے یہ جو آپ کی امت پہ رحمت کر دی ہے، کیا آپ اس پہ راضی نہیں ہو؟ کیا آپ اس پہ خوش نہیں ہیں؟ یقیناً ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی نہیں ہوتی کہ امت کو جب کوئی رحمت ملتی ہے، فائدہ ملتا ہے، آسانی ملتی ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر ادب اور محبت کے ساتھ بکثرت درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔